الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین گرامی، کتاب التوحید کا 22واں باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوثان۔ اس امت کے بعض افراد بتوں کی پرستش کریں گے، صنم کی پرستش کریں گے، وثن کی پرستش کریں گے، قبروں کی پرستش کریں گے۔ اس تعلق سے یہ باب ہے، اور اس باب کے تحت صاحب کتاب توحید رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے حوالے سے اور امام برقانی علامہ خوارزمی کے حوالے سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث، طویل حدیث نقل کی ہے، جس کے کچھ حصے کا ہم دراسہ کر چکے ہیں اپنی ایک مجلس میں۔ اور یہ حدیث دلائل نبوت میں سے ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے لیے اپنی امت کو بتایا تھا، یا امت کے تئیں جن خدشات کا آپ نے اظہار فرمایا تھا، امتیں ان فتنوں سے، ان خدشات سے گزر رہی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت پر گمراہ اماموں کا، گمراہ حکمرانوں کا، دنیا دار عالموں کا اور جاہل عابدوں اور زاہدوں کا خوف ہے۔ ائمہ کے اندر یہ سب لوگ داخل ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب ان کے درمیان تلوار چھڑ جائے گی، میری امت کے درمیان ایک مرتبہ اگر تلوار گر گئی تو پھر قیامت تک نہیں اٹھے گی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے جو فتنہ امت کے اندر شروع ہوا ہے، جو تلوار بازی شروع ہوئی ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور امت خانہ جنگی کے شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو جملہ اب آ رہا ہے درس میں، یہ 22ویں باب سے سیدھی مطابقت رکھتا ہے کہ اس امت کے بعض لوگ غیر اللہ پرستی کریں گے، وثن پرستی کریں گے۔ وثن جو کسی صورت پہ نہ ہو اور اس کی پوجا ہو، جیسے شجر، حجر جو کسی صورت پہ تراشا نہ گیا ہو، قبر، پیڑ، دیوار، کھمبا، اس طرح کی چیزیں جو پرستش کی جا رہی ہیں، میری امت اس کی پرستش کرے گی۔ اور اس امت میں بھی شرک واقع ہوگا، برخلاف ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت میں شرک واقع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ امت محمدیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، لہذا شرک نہیں ہے۔ دیکھیے سیدھی مطابقت حدیث کے ٹکڑے کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ أُمَّتِي الْمُشْرِكِينَ۔ میری امت کی ایک جماعت یا کچھ قبائل، فئام من امتی، امت کی جماعتیں، امت کا ایک طبقہ مشرکین سے جا نہ ملے۔ مشرکین سے جا ملنے کا مطلب کہ مسلم ممالک سے نکل کر کافروں کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان جا کر آباد ہوں گے، رفتے رفتے ان کا کلچر اختیار کریں گے، دین بدل لیں گے، یہودیت، عیسائیت اور دوسرے مذاہب کو نعوذ باللہ قبول کریں گے۔ امت کی ایک جماعت، امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، یعنی مرتد ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ من۔ اور آپ نے فرمایا، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من امتی الاوثان۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی بہت سی جماعتیں، فئام جمع ہے، جماعت کثیرہ، بہت سی جماعتیں بت پرستی نہ کرے، قبر پرستی نہ کرے، غیر اللہ پرستی نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت، بڑی جماعتیں، بہت سی جماعتیں سیدھے بت پرستی نہ کریں، قبر پرستی نہ کریں، غیر اللہ پرستی نہ کریں۔ اور جو بات آپ نے کہی تھی وہ حرف بحرف 100% 100% درست ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غیر اللہ پرستی کا بازار گرم ہے اور دکانیں سجی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة، صحیحین کی روایت، لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی جماعت اور عورتوں کی جماعت قبیلہ دوس کے بڑے بت، جو جاہلیت میں بت تھا، ذی الخلصہ نام کا، اس پر اس امت کی خواتین کی سرینیں نہ تھرکیں، یعنی وہاں ڈانس نہ کریں۔
ذی الخلصہ پر تو ہوگی ہی. کتنے ذی الخلصے پائے جاتے ہیں دنیا میں جہاں امت کی عورتیں مخصوص دنوں میں جا کر رقص کرتی ہیں, ڈانس کرتی ہیں, مستان بابا کو, مجذوب بابا کو خوش کرنے کے لیے ڈانس کرتی ہیں. نعوذ باللہ من ذلک, کیونکہ بابا کو ڈانس پسند تھا. آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ تضطرب نساء امتی, میری امت کی جماعت کی عورتوں یا قبیلہ دوست کی عورتوں کی سری نے ان کی کمر نہ لچکے, کہاں؟ ذی الخلصہ پر. اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, لا یذهب اللیل والنہار حتیٰ تعبد اللات والعزیٰ, رات اور دن تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ لات اور عزیٰ کی پھر دوبارہ پرستش نہ ہونے لگے. میری امت کی بڑی جماعتیں مشرکین سے جانا ملیں اور غیر اللہ پرستی نہ کریں, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. نہایت سری الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ یہ امت بھی غیر اللہ پرستی کرے گی, وثن کو پوجے گی, جس طریقے سے اہل کتاب نے اور ان کے مشابہ لوگوں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. میری امت میں, وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي, میری امت میں, میرے بعد نہیں, میری امت میں, آپ کی زندگی میں بھی, آپ کے بعد بھی, قیامت تک 30 جھوٹے مدعی نبوت کذاب پیدا ہوں گے. کے سلسلے کو ختم کرنے والے, خاتم بولے تو خاتم مہر, یعنی نبوت کے سلسلے پر مہر لگے کہ اب کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد نہیں آیا. اور خاتم بولے تو ختم کرنے والے, یعنی اللہ نے نبوت کو مجھ پر ختم کیا ہے, جیسا کہ فرمایا ختم بی النبیون, مجھ پر نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ختم فرمایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخر زمانے میں اتریں گے اور اس سلسلے میں کثرت سے حدیثیں آئی ہیں, تو وہ ماشاء اللہ امت محمدیہ کے ایک بزرگ فاضل فرد کی حیثیت سے اتریں گے, نبی کی حیثیت سے نہیں اتریں گے. قرآن و سنت کو پڑھیں گے, قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, اور ماشاء اللہ نصارہ ان پر مسلمان ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے دنیا نصراتی انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مسلمان دیکھے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار دیکھے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار امتی دیکھے گی, تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے. اس طریقے سے اللہ نے امت محمدیہ کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے کہ ایک اپنے وقت کے جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا ایک فرد بنا کر اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. جب دنیا جور اور ظلم سے بھر جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا, وہ تشریف لائیں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ کے قانون کو اٹھائیں گے. یہ گویا جزیہ کا قانون, ٹیکس کا قانون اسلامی اس وقت تک ہے. یہ بات بھی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ نہیں ہے کہ وہ قانون میں تبدیلی کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے قانون کو ہٹا دیا, جزیہ کا اسلامی قانون ہے. یہ قانون تب تک باقی ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے. اسلام لاؤ, نہیں تو جزیہ دو, نہیں تو قتال. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام اتنا غالب ہوگا, اما الاسلام و اما القتل, اسلام لاؤ ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے لیے کوئی وجہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 30 کذاب مدعی نبوت, جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے. مسیلمہ کذاب نے آپ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, اور پھر بعد کی زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں, مختار بن عبید ثقفی, اور پھر مختلف زمانوں کے اندر ہوتے 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 ہندوستان کی سرزمین میں انگریز بہادر کے جوش دلانے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ٹھوکا. وہ پھر اس طریقے سے نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہوں گے. لیکن آخری, اس امت کا آخری شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا, کانا دجال, وہ بھی مدعی نبوت ہوگا. پھر بعد میں اپنے کو اللہ کہے گا. یہ 30 پوری پیریڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک 30 مدعی نبوت کذاب ہوں گے. بڑے بڑے, مراد یہ ہے, علامہ حافظ بن حجر نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب شوکت ہوں گے, صاحب اقتدار ہوں گے. ان کے پیچھے بیکنگ ہوگی حکومت کی, اور ان کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہوں گے. ورنہ عام آدمی جس کو جنونی مرض لاحق ہوتا ہے, مالی خلیہ کا مریض ہوتا ہے, وہ تو برساتی میڈک کے طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, 6 مہینہ سال بھر کیا پھر بیٹھ گیا. تو ایسے لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس جماعت ہو, بڑی جماعت جن کے پیچھے ہو, حکومت کی سربراہی بھی ان کو حاصل ہو, اس طرح کے لوگ, پاورفل قسم کے لوگ,
30 ہوں گے جس میں سب سے آخری شخص دجال اکبر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال کذاب مدعی نبوت ہوں گے، اور آپ نے سمجھ لیا کہ 30 سے مراد کون ہے، اور ایسے کاؤنٹنگ کریں گے تو 300 3000 بھی ہو سکتے ہیں، جو سوداوی مزاج ہوں، جنون کا عارضہ لاحق ہو، اندر سے کچھ بے چینی ہو، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، 6 مہینہ کے بعد معلوم ہوا دعویٰ ختم ہو گیا، یا تو بری موت مر گئے یا اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، اب کیا ہوا بھائی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، نہیں تب کرتا تھا اب نہیں کرتا ہوں۔ تو 30 جو مدعی نبوت کذاب ہیں وہ لوگ ہیں جن کی شوکت ہوگی، شان و شوکت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا مدعی نبوت ہوگا۔ انشاءاللہ ایک بریک کے لیے رکتے ہیں، سلسلہ کلام جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 30 بڑے مدعی نبوت کذاب دجال کی پیشن گوئی فرمائی، اور میں نے عرض کیا کہ آخری امت کا سب سے بڑا دجال مدعی نبوت کذاب وہ دجال آور کانا ہوگا جس کی دائیں کانی ہوگی۔ اس مدت میں بڑے مدعی نبوت 30 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث میں فرمایا ہے، اس حدیث میں جو ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جس کو امام مسلم نے اس کے کچھ جملوں کو نقل کیا ہے، اور ان جملوں کے ساتھ ساتھ کچھ جملوں کا اضافہ امام برقانی نے کیا ہے اپنی جامع میں، تو آخری جملے پر ہم ہیں اس وقت آپ کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورَةً ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ کہ میری امت کی ایک جماعت پورے پیریڈ گمراہی کے اس دور میں، حق پرستوں کی جماعت، حق کے لیے جینے والی، حق کے لیے مرنے والی ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی۔ امت کا جہاں ایک بڑا طبقہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوگا، شرک و بدعت کی غلاظتوں میں لت پت ہوگا، وہاں اس پورے پیریڈ میں حق پرستوں کی ایک جماعت، قلیل جماعت، تھوڑی جماعت، کیونکہ اکثریت تو گمراہ کیوں کی ہوگی، ایک تھوڑی سی جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت حق پر غالب رہے گی۔ اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیں، قلیل جماعت ہے، تعداد میں کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حق پر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے گا۔ طائفہ منصورہ، جن کی نصرت اور حمایت اللہ فرمائے گا، غالب رہنے والی ہوں گی، ہیں تعداد میں کم، لیکن عقیدے اور منہج کی پختگی کی وجہ سے وہ اہل باطل پر بھاری پڑیں گے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد ہے، طائفہ منصورہ۔ اسی کو فرقہ ناجیہ کہہ لیجیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ، جو سنت پر عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں پر عمل کرتے ہیں اور منہج صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ مراد ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، علی بن مدینی، امام بخاری وغیرہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا اِن لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، وہ اہل الحدیث ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں اور کون ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن کی مدد پر اللہ تعالیٰ ہو، جن کی مدد کا اللہ وعدہ کر رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، ظاہر ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کی دعوت دینے والے لوگ ہوں گے۔ جن کا قرآن سے اور صحیح حدیث سے تعلق نہیں ہے، یقیناً وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے فرقہ ناجیہ وہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر آج جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام، آپ نے فرمایا الجماعت، صحابہ کرام کی جماعت اور ان کے منہج پر رہنے والی، یعنی قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرقہ ناجیہ میں ہمیں اور آپ کو شامل فرمائے اور کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا بنائے، کتاب و سنت پر جینے والا بنائے، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے۔ ان کے اندر امت کے مجاہدین بھی ہیں، ان کے اندر امت کے علماء بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی شعبہ حیات سے ان کا تعلق ہو، لیکن قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، منہج صحابہ کی روشنی میں قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے حرز جہاں سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ وہ اس کے اندر داخل ہیں، وہ کسی خاص ملک میں نہیں ہے، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں۔ بعض علماء نے کہا وہ شام میں ہوں گے، اب حدیثیں بھی آئی ہیں شام میں ہوں گے، یمن میں ہوں گے، فلسطین میں ہوں گے، کسی زمانے میں رہے ہوں گے۔ آج شام اور فلسطین کا جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے، یمن میں جو حال ہے وہ معلوم ہے، تو ایسے لوگ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ہر جگہ تھوڑی ہے۔ لیکن کل ملا کر کے الحمدللہ یہ طبقہ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ قرآن و سنت کی
دعوت کو عام کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ فرقہ، یہ جماعت، امت کا یہ گروہ غالب رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اور دشمنان تمام تر مخالفتوں کے باوجود، چاہے وہ اعداء اسلام ہوں باہر کے یا مسلمانوں کے اندر قرآن اور سنت کی مخالفین گروہ ہوں، وہ سب مل کے بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ان کے خلاف شور غوغا تو کر سکتے ہیں، وقتی طور پر پریشان تو کر سکتے ہیں، ان کی دعوتی راہ میں روڑے تو اٹکا سکتے ہیں، لیکن کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کی مدد پر ہے، اور جس کی مدد اللہ کرے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ کہا کہ ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، ان کو رسوا نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا امر آ جائے، حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ قیامت آنے سے پہلے، یعنی قیامت ٹوٹنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ یہ امت کا یہ ممتاز گروہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلائے گا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا، کافروں پر قیامت ٹوٹے گی۔ قیامت لا تقوم الساعہ، مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، زمین میں جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا اس وقت قیامت ٹوٹے گی۔ اس سے قبل یہ لوگ چلے جائیں گے، لیکن دجال کے زمانے میں، مسیح علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے علاوہ بھی جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی باقی رہیں گے یہاں تک کہ یہ ختم ہوئے اور قیامت ٹوٹی۔ تبارک اللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں اور آپ حضرات کو سوال کا موقع دیتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے کسی کے پاس سوال ہو تو پیش کی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے قیامت تک کے، اس میں سے دجال جو رہے گا وہ آخری شخص رہے گا۔ تو پہلے یہ ہے کہ دجال جو شخص رہے گا یا وہ ایک الگ مخلوق ہے، مطلب وہ انسان ہے یا ایک الگ ہی مخلوق ہے، ایک یہ سوال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں رہے گا نا دجال؟ نہیں، دجال اس امت ہی میں کا ہوگا، اور بڑا مسلح ہوگا، بہت بڑا مولوی ہوگا، اس کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہوں گے، اور اس کے بعد پہلے وہ مجدد اور مسلح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لاکھوں فالوور ہوں گے اس کے، متقدین کی بڑی تعداد ہوگی، بڑا پاورفل ہوگا۔ جب مسلح کا دعویٰ کرے دیکھے گا کہ لاکھوں کروڑوں آدمی ہماری تائید میں ہیں، ہمارے متقدین ہیں، ہمارے فالوورز ہیں، تو وہ پہلے اپنے کو کہے گا کہ وہ مسلح ہے، داعی ہے، مسلح ہے۔ اس کے بعد رفتہ 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 وہ کہے گا کہ وہ مدعی نبوت ہے، وہ نبی ہے۔ وہ پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا تو وہ کہے گا کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، وہ اس امت کا ایک شخص ہوگا، اور شروع میں اس کی اصلاحی زندگی ہوگی، دعوتی زندگی ہوگی، یہاں تک کہ لاکھوں فالوور سے اس کے ہو جائیں گے تو اس کے ذہن میں سودا سمائے گا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد کافر ہوگا، کافر ہونے کے بعد وہ جادوگر ہوگا، اور جادو کے تماشے دکھائے گا، مسمرزم اور نظر بندی کا کھیل دکھائے گا۔ اس کے ساتھ جنت ہوگی، اس کے ساتھ جہنم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہے، باغ ہے، جو اس کے ساتھ جنت ہے وہ آگ ہے۔ تو اہل ایمان کو اس میں ڈالے گا، وہ جلیں گے نہیں، کیونکہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھا لکھا ان پڑھ سب پڑھے گا۔ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بائیں آنکھ اس کی ٹھیک ہوگی لیکن اس میں بھی عیب ہوگا، بعض حدیث میں ہے کہ اس میں بھی عیب ہوگا، لیکن دائیں آنکھ بالکل اس کی کانی ہوگی۔ گھنگرالے بال والا ہوگا، اس کی پوری صفت ہے یہ۔ تو وہ آدمی ایکچولی مسلح ہوگا، داعی ہوگا، بعد میں آہستہ 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 ایک ایک سیڑھیاں ضلالت کی اترتا جائے گا، یہاں تک کہ آخر میں معبود کا دعویٰ کرے گا۔ ایک شخص کھلم کھلا اس کا انکار کرے گا، اس کو بلا کر کے چیڑ دے گا، دو طرف رکھے گا، پھر اس کو جوڑ دے گا، تو وہ مسلمان کہے گا کہ میں اب تو اور بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق پیشین کی ہے۔ پھر وہ اس کو دوڑے گا پکڑنے کے لیے، پھر وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آگاہ کیا ہے۔ تو یہ مت کہیے کہ فسادی یہ وہ دجال ہیں، کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں فلاں اور فلاں اور فلاں ملک کا حکمراں اور فلاں ملک کا حکمراں دجال، وہ دجالوں میں سے دجال ہو سکتے ہیں اگر دجال کی صفت مکاری کی ہو تو، لیکن دجال اکبر اپنی صفتوں کے ساتھ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، وہ اپنے وقت میں ظاہر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کا قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وہ سب کام کریں گے جو کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد جو مسلمان ہیں وہ شامل ہیں، یا آپ کے بعد جو یہود و نصارہ یا غیر مسلمین ہیں وہ سب شامل ہیں؟ بہرحال امت کے اندر تو پوری امت ہی آپ کی ہے، لیکن امت دعوت اور امت اجابت کا فرق ہے۔ لیکن یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ میری امت کے لوگ بعد میں چل کے آخر زمانے میں، آنے والے زمانے میں، مستقبل میں آنے والے لوگ یہود و نصارہ کی تائید کریں گے، اس سے مراد امت دعوت نہیں، امت اجابت، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ یہود و نصارہ کی، ورنہ امت دعوت تو وہ بھی ہیں جن کو دعوت دینا ہے ہم کو،
جن کو اسلام کی دعوت دینا، جو اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے، وہ امت دعوت ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہم امت اجابت. تو اس طریقے سے تو پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن جو ابھی اسلام سے محروم ہے وہ امت دعوت ہے، اور اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دعوت دیں. اور جو مسلمان ہو چکے ہیں، مشرف باسلام ہے، وہ امت اجابت ہے. تو آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ، اس سے مراد امت اجابت ہے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. ان کے اندر یہ گمراہی آئے گی کہ اس میں کی ایک بھاری جماعت، ایک بھاری اکثریت یہود و نصارہ کی پیروی کرے. لیکن الحمدللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حق پر قائم رہنے والی جماعت ہمیشہ ہر دور میں رہے گی، انشاءاللہ ہر ملک میں رہے گی، یا بعض ملکوں میں اگر نہ بھی ہو لیکن کوئی زمانہ حق پر قائم رہنے والی جماعت سے، حق کی طرف بلانے والی جماعت سے، دعات حق سے خالی نہیں ہوگی. السلام علیکم شیخ. السلام. میں نے دیکھا ہے کہ آج کل قبرستان میں الگ الگ ٹائپ کی قبر ہوتی ہے، جیسے فلیٹ ہوتی ہے، یا پھر کچھ اونچی قبر ہوتی ہے، یا پھر کچھ ایک قبر کے لیے پرٹیکولر لائٹ لگایا جاتا ہے، صرف اسی قبر کے لیے لائٹ. تو یعنی یہ کتنا صحیح ہے؟ بعض مجلسوں میں تفصیل آئی ہے کہ قبروں کے اوپر چراغ جلانا، قبر کو روشن کرنا، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. قبروں پر سجدہ کرنا چاہے اللہ کے لیے کیوں نہ، لعنتی فعل. اس پر چراغ جلانا، لائٹ جلانا حرام عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا نہا رسول اللہ ان یجسس القبر، قبر کو پختہ کرنا، چونا گچ کرنا، اور اسی طریقے سے اس پر تعمیر کرنا، اس پر بیٹھنا، اور اسی طریقے سے اس پر کتبہ لگانا، کون صاحب ہیں، کب مرے، قطع وفات لکھنا، اور ان کو جنتی بتا دینا. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا، اللہ کے ولی ہیں یہ، کتبہ لگا دے. ٹھیک ہے، پتھر رکھ دو نشان کے لیے کہ یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، تاکہ اگر تمہاری والدہ مریں گی تو آزو بازو میں دفن کرنا. ایسا نشان پتھر کی شکل میں رکھ سکتے، لیکن کتبہ باقاعدہ نکالے، پورا شجرہ لکھ دیا، قطع تاریخ لکھی، مغفرت کے لیے آیات لکھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیز کتبہ لگانا حرام ہے. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں قبر کے تعلق سے، اونچا کرنے کے تعلق سے، کہ ایک بالش قبر اونچی ہونی چاہیے، تاکہ آدمی قبرستان میں جائے تو سمجھ میں آئے کہ یہ قبر ہے اور پاؤں سے روندی نہ جائے قبر. اس لیے ایک بالش چاہیے. حضرت ابو الحیاج اسدی کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ حضرت علی نے مجھے بھیجا کہ جو بھی اونچی قبر دیکھو اس کو جا کر کے برابر کر دو، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اس مہم پر بھیجا تھا کہ جو بھی قبر اٹھی ہوئی دیکھو اس کو برابر کر دو. تو ایک بالش زیادہ سے زیادہ اونچی ہونی چاہیے تاکہ وہ تمیز کی جا سکے کہ یہ قبر ہے اور اس کی حفاظت کی جائے. باقی رہا پختہ کرنا اور پکی اینٹوں سے اس کو پاٹنا، اس کو گھیرنا، اس پر تعمیر کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور شرک کے اسباب اور ذرائع میں سے. وباللہ تعالیٰ توفیق. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت